اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی اس بارے میں کہ شیعوں کے یہاں اصول غیبت کے بعد جو ہے وہ یعنی آیا یا شروع ہوا یا اس کی حاجت محسوس ہوئی، اور جتنا عصر نص سے دور ہوتے چلے گئے اتنی ہی حاجت زیادہ ہوتی چلی گئی، اور علماء اور فقہا عناصر مشترکہ کی حاجت کو محسوس کرتے رہے اور انہوں نے عناصر مشترکہ کو قبول کیا یا اس کو شروع کیا۔ وَهَذَا لَا یعنی کہہ رہے ہیں کہ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اصلاً طبعاً اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہم نے اب تک باتیں بیان کی جو گزشتہ درس میں گزری، ان بذور التفکیر الاصولی لم توجد لدى فقہاء اصحاب الائمہ علیہم السلام، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہم نے بیان کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فکر اصولی اصحاب ائمہ کے یہاں نہیں پائی جاتی تھی، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو فقہاء ائمہ علیہم السلام کے زمانے میں ہوتے تھے وہ علم اصول کو استعمال نہیں کرتے تھے یا ان کے یہاں اصول نہیں تھا، ایسا نہیں ہے، صحیح؟ یعنی ان کے یہاں اصول تھا، اصول اس وقت بھی تھا، لیکن بتایا کہ جتنا زیادہ مسئلے نص سے دور ہوتے چلے گئے اتنی زیادہ حاجت اور ضرورت محسوس ہوتی گئی اور ضرورتیں بڑھتی گئیں، ورنہ اصول عصر ائمہ میں بھی تھا لیکن اس پیمانے پہ نہیں جس پیمانے پر آج ہے، اس طرح نہیں جس طرح آج ہے، کیونکہ آج ہم عصر نص میں نہیں ہیں، اور عصر نص میں بعض چیزوں کا چونکہ ظاہر جو اصول کے قاعدے اور قوانین آئے ہیں وہ اکثر و بیشتر کہاں سے آئے، مثلا خبر ثقہ حجت ہے، کہاں سے ہے، کس نے کہا یہ؟ مثلا آپ ثقہ کی بات کو نہ جھٹلاؤ، کس نے کہا یہ اصولی تو ہے، اصولی کی چیزیں ہیں سب یہ صحیح، تو لیکن موجود تھا زمانہ ائمہ میں لیکن اس طرح کا نہیں تھا، اس پیمانے پر نہیں تھا، ورنہ اصول کے خود بعض قواعد اور قوانین خود ائمہ علیہ السلام نے بتائے۔ لا تنقضوا الیقین بالشک کس نے فرمایا؟ امام صادق علیہ السلام نے، لا تنقضوا الیقین بالشک، آپ یقین کو شک سے نہ توڑو، تو امام علیہ السلام نے فرمایا، تو آج یہ بھی قاعدہ اصولیہ ہے، صحیح، تو یعنی قواعد موجود تھے لیکن اس طرح یا اس اعتبار سے نہیں تھے جس اعتبار سے آج ہمارے سامنے یعنی وسعت کے ساتھ موجود ہیں، صحیح، حالانکہ اصول موجود تھا لیکن اس پیمانے پر یا اس طرح کا نہیں تھا جس طرح اور جتنا آج موجود ہے، بلکہ یہ جب عصر نص سے دور ہوتے چلے گئے تو جتنا زمانہ دور ہوتا چلا گیا اتنا ہی جو ہے وہ اصول کی حاجت محسوس ہوتی گئی اور قاعدے و قوانین آتے گئے اور بنتے گئے۔ بل قد وجدت هذه البذور یا وجدت هذه البذور منذ ایام الصادقین علیہم السلام، بلکہ اصول کے جو جڑیں ہیں، بذور یعنی جڑیں، یا اصول کی یعنی اصل کہیے، صادقین علیہ السلام کے زمانے میں بھی پائی جاتی ہیں، جڑیں کہیں ان کی اصل کہیں، علی المستوى المناسب لتلك المرحلہ، مناسب طریقے سے
جتنی اس زمانے میں حاجت اور ضرورت تھی، جتنی ضرورت محسوس ہوئی اس زمانے میں، وہ چیزیں زمانے صادقین علیہ السلام میں بھی پائے گئی ہیں. اور اس کے یعنی جڑیں، بذر کہتے ہیں یعنی بیج، صحیح، یعنی پیڑ کہاں سے آتا ہے؟ بذر سے آتا ہے. پودا کہاں سے آتا ہے؟ بذر سے آتا ہے. بذر سے آتا ہے، یعنی اس کی اصل موجود تھی. کہتے اصل موجود تھی زمانے صادقین علیہ السلام میں، اس کی اصل موجود تھی، اور جتنی ضرورت تھی وقت پہ اسی اعتبار سے تھا. جی. وَمِنَ الشَّوَاهِدِ التَّارِيخِيَّةِ عَلَى ذَلِكَ مَا تَرْوِيهِ كُتُبُ الْحَدِيثِ مِنْ أَسْئَلَةٍ تَرْتَبِطُ بِجُمْلَةٍ مِنْ النَّاسِ الْمُشْتَرَكَةِ فِي عَمَلِيَّةِ الِاسْتِنْبَاطِ. اور تاریخی شواہد کے اعتبار سے، یعنی آپ تاریخ میں اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں، جو کتب احادیث نے، یہ کتب احادیث میں پائی جاتی ہیں، موجود ہیں، کتب احادیث میں پائی جاتی ہیں. آپ تواریخ کے اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں کہ بعض اسئلہ موجود ہیں ایسے کہ جو مرتبط ہیں عناصر مشترکہ سے عملیہ استنباط میں. یعنی بعض اسئلہ ایسے موجود ہیں جن کا ارتباط عملیہ استنباط میں کن چیزوں سے ہے؟ عناصر مشترکہ سے ہے، موجود ہیں احادیث میں، روایات میں، تاریخ میں باتیں موجود ہیں. وَوَجَّهَ عَدَدٌ مِنَ الرُّوَاةِ إِلَى الْإِمَامِ الصَّادِقِ وغیرہ من ائمہ علیہ السلام. اور ان سوالوں کو پیش کیا ہے بعض روات نے امام صادق علیہ السلام کے طرف، یعنی امام صادق علیہ السلام سے معلوم کیا، اور بعض نے امام صادق علیہ السلام کے علاوہ دیگر ائمہ علیہ السلام سے معلوم کیا. وَتَلَقَّوْا جَوَابًا مِّنْهُمْ. اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے انہوں نے جواب پایا. تلقوا یعنی پایا، لیا، ان کو جواب ملا. کہاں سے؟ ائمہ علیہ السلام سے. فَإِنَّ تِلْكَ الْأَسْئِلَةَ تَكْشِفُ عَنْ وُجُودِ بِذْرَةِ التَّفْكِيرِ الْأُصُولِ عِنْدَهُمْ. پس ان سوالوں کا ہونا اس بات کو کشف کرتا ہے، ان سوالوں سے یہ کشف ہوتا ہے کہ ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں بھی جذور اصول موجود تھے. جذور یعنی آثار، آثار کہیں یا جو پیڑ کے جو ہوتے ہیں نا، یہ نسیں سی پھیلتی نیچے 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 نیچے، یہ جڑیں جو ہوتی ہیں، جو جڑوں میں جو ہے ریشے ہوتے ہیں، یہ نسیں سی ہوتی ہیں نا، یہ باریک باریک، یعنی یہ سب چیزیں. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی اصول کی، فکر اصولی کے جڑیں یا اس کے بذور یا اس کے جذور موجود تھے. صحیح، یعنی اس وقت بھی اصول موجود تھا. یعنی کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ علم اصول بالکل ایک نئی چیز ہے یا یہ زمانے ائمہ میں موجود نہیں تھا، نہیں، بلکہ زمانے ائمہ علیہ السلام میں موجود تھا. اس میں علم اصول کی جڑیں موجود تھیں، اساس موجود تھے، بنیادیں موجود تھیں، جی، اس کے ریشے موجود تھے علم اصول کے زمانے میں علیہ السلام میں، اور جتنی حاجت تھی اتنا موجود تھا. لیکن اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے، اور کتب روایات اور حدیث میں ہمیں ملتا ہے، پایا جاتا ہے، دیکھتے ہیں کہ امام کے بعض لوگوں نے کیا سوال کیے ہیں ان عناصر مشترکہ کے بارے میں جو عملیہ استنباط سے مربوط تھے. بعض لوگوں نے سوال کیے عناصر مشترکہ کے بارے میں. کون سے عناصر مشترکہ؟ یعنی جو عملیہ استنباط سے مربوط ہیں، ایسے عناصر مشترکہ کے بارے میں سوال کیے، یعنی عناصر مشترکہ کے بارے میں سوال کیے. بعض اصل موجود ہیں ترتبط بجملۃ العناصر مشترکہ، جو مربوط ہیں کس سے؟ عناصر مشترکہ سے. کس چیز میں؟ عملیہ استنباط میں. ووجہہ عدد من الروات، اور بعض روات نے، کچھ راویوں نے، عدد من الروات نے، راویوں میں سے کچھ نے، ایک عدد نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیے ہیں، اور امام صادق علیہ السلام کے علاوہ دیگر ائمہ علیہ السلام سے بھی سوال کیے ہیں. وَتَلَقَّوْا جَوَابًا مِّنْهُمْ، اور ان راویوں نے یا ان لوگوں نے ائمہ علیہ السلام سے جواب پائے جیسی ضرورت تھی ان کی.
بس یہ سوال اس بات کو کشف کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ فکر اصولی زمانہ امام علیہ السلام میں بھی موجود تھی، فکر اصولی موجود تھی۔ وَيُعَزِّزُ ذَلِكَ، اور اس بات کو یعنی اور زیادہ جو ہے وہ قوت پیدا کرتا ہے۔ کیا پیدا کرتا ہے قوت؟ ان بعض اصحاب الائمہ علیہم السلام الفوا رسائل فی بعض المسائل الاصولیہ، اور ہماری اس بات کو بعض یعنی اور زیادہ قوت ملتی ہے اور قوت بخشتی ہے۔ کیا چیز؟ کہ بعض اصحاب ائمہ علیہ السلام نے بعض مسائل میں رسائل الاصولیہ، یہ کہا جائے کہ بعض ائمہ علیہ السلام کے اصحاب نے لکھے ہیں، تالیف کیے ہیں رسالے کس موضوع پر؟ بعض مسائل اصولیہ کے موضوع میں، یعنی بعض مسائل اصولیہ پر کیا لکھے ہیں انہوں نے؟ رسالے لکھے ہیں، کتابیں لکھی ہیں۔ جیسے کہ ہشام بن الحکم من اصحاب الامام الصادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام، جیسے کہ امام صادق علیہ السلام کے صحابیوں میں سے امام صادق علیہ السلام کے صحابیوں میں سے ہشام بن حکم نے کیا؟ الذی روی انہ الف رسالۃ فی الالفاظ، جیسے کہ روایات میں موجود ہے، روایت کی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ انہوں نے رسالہ لکھا ہے الفاظ کے بارے میں۔ تو علم اصول میں الفاظ کی بحث ہوتی نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ آج علم اصول میں الفاظ کی بحث ہوتی ہے، سب باتیں جو ہے وہ بحث میں آتی ہیں، یہ لفظ کس معنی کے لیے ہے، منقول ہے یا مرتجل، اچھی باتیں صحیح ہے۔ منطق نہیں، اصول میں خود حقیقت ہے یا مجاز ہے یا عرف عام اس لفظ سے کیا معنی سمجھتے ہیں، یہ سب باتیں آتی ہیں اصول میں الفاظ کے بارے میں۔ مثلا عرف عام اس لفظ کو کس معنی میں سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا مراد لیتے ہیں، یہ سب چیزیں آئی ہیں، یا کس لفظ کے کیا معنی ہے، صحیح ہے۔ تو ان سب کی ضرورتیں پڑتی ہیں، اور کس نے لکھی ہے کتاب الفاظ کے بارے میں؟ ہشام بن حکم نے۔ یہ کون تھے؟ امام جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام کے شاگرد یا صحابی تھے، ہے نا، آپ کے صحابی تھے، آپ کے اصحاب میں سے تھے ہشام بن حکم، راوی ہیں خود، یہ انہوں نے کتاب لکھی اس موضوع پر۔ تو آپ اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں، کلی بحث یعنی آپ اس طرح کر سکتے ہیں اس موضوع پر جو ہم نے اب تک بیان کیا اس درس میں یا کچھ گزشتہ درس میں، کہ جو اجتہاد ہے، اجتہادی مسئلے میں میدان میں اگر دیکھا جائے ظاہری طور پر تو مثلا اہل سنت کے یہاں بھی اجتہاد پایا جاتا ہے، اور اہل تشیع کے یہاں بھی اجتہاد کو اصول اہل سنت کے یہاں بھی پایا جاتا ہے، اہل تشیع کے یہاں بھی اصول پایا جاتا ہے۔ اور یعنی گویا کہا جائے کہ امت مسلمہ کا متفق علیہ مسئلہ ہے۔ لیکن زمانے کے اعتبار سے دیکھیں تو اہل سنت کے علم اصول پہلے آیا، کیونکہ وہ اثر نص صرف اور صرف زمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ و نظریہ یہ ہے کہ اثر نص صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک محدود نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو آپ کے خلفاء اور ائمہ علیہ السلام ہیں، ان کا زمانہ بھی اثر نصی کا زمانہ ہے، ان کے فرامین بھی حدیثی کی طریقے سے ہیں، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہیں، اور لہٰذا ان کا اثر نص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت یہ وفات پر تمام ہو گئے ہیں، اس کے بعد ان کے اثر نص باقی نہیں رہا، جبکہ ہمارے یہاں بعد وفات نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا متقیان علیہ السلام کا زمانہ آیا، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، جی حضرت امام حسین علیہ السلام کا زمانہ آیا، یعنی خلفاء کے اعتبار سے، یعنی خلفاء بلا فصل، اور خلفاء جو منصوص من اللہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلفاء منصوص من اللہ ہیں، وہ سب سے پہلے مولا متقیان علی علیہ السلام، ورنہ احکام
اور روایات جہاں فاطمہ سلام اللہ علیہ سے بھی ہیں، صحیح ہے، لیکن ہم خلفاء کی بات کر رہے ہیں تو مولا متقیان کے بعد نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مولا متقیان علیہ السلام کا زمانہ یعنی عصر نسخ مانا گیا، یعنی جو زمانہ نبی کریم کا تھا نسخ کے اعتبار سے وہی زمانہ گویا کہ امام علیہ السلام کا زمانہ بھی عصر نسخی مانا گیا۔ مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اسی طریقے سے سلسلہ چلتے 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 آخری امام علیہ السلام تک پہنچا، اور غیبت صغریٰ تک بھی یہ زمانہ عصر نسخہ ہمارے یہاں مانا گیا۔ جب غیبت کبریٰ شروع ہو گئی اس کے بعد عصر نسخ کا زمانہ ہمارے یہاں یعنی یہ مانا گیا کہ عصر نسخ اب اس وقت موجود نہیں ہے، عصر نسخ ختم ہو گیا، کیونکہ امام علیہ السلام ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، کیونکہ امام علیہ السلام موجود ہے لیکن ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ ہم امام علیہ السلام سے کوئی سوال نہیں کر پا رہے ہیں، صحیح، آپ سے ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے، تو لہذا عصر نسخ کا زمانہ ختم ہو گیا۔ تو گویا ہمارے ان کے زمانے میں یعنی کافی فرق ہے، یعنی اہل سنت کے عصر نسخ کے زمانے میں عصر نسخ میں اور ہمارے عصر نسخ میں کافی فرق ہے۔ تو لہٰذا جب امام علیہ السلام غیبت کبریٰ میں چلے گئے تو اب ہمیں یہ محسوس ہوا، یعنی اب ہمیں محسوس ہوا کہ امام علیہ السلام سے ہم پوچھ نہیں سکتے، معلوم نہیں کر سکتے، تو لہٰذا اب ہم نے عناصر مشترکہ کی طرف توجہ دینا شروع کی۔ ہمارے علماء اور فقہاء نے عناصر مشترکہ یعنی اصول کی طرف توجہ دینا شروع کی، جبکہ اہل سنت چونکہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ان کے یہاں تو عصر نسخ ختم ہو چکا تھا، تو اس کے تقریباً 100 سال کے بعد ان کے یہاں یہ سلسلہ شروع ہوا یعنی اصول کا، اور ہمارے یہاں بعد غیبت کبریٰ یعنی غیبت کبریٰ سے شروع ہوا۔ تو اس اعتبار سے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے یہاں اصول پایا نہیں جاتا تھا اس زمانے میں، زمانہ امام علیہ السلام میں۔ جو ہم نے اب تک یہ بیان کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اصول ہمارے یہاں زمانہ امام علیہ السلام میں نہیں پایا جاتا تھا، نہیں پایا جاتا تھا، اس کے جذور اس کے بذور پائے جاتے تھے، بذور پائے جاتے تھے، اس کی جڑیں اس کے ریشے پائے جاتے تھے اصول میں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ثابت کرتی ہیں، اور یہ بات حتیٰ کہ امام صادق علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام یا امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں بھی یعنی اصول کی جڑیں اور ریشے اس پہ موجود تھے، اور یہ بات ہم ایسا نہیں کہ ایسے کہہ رہے ہیں بلکہ تاریخ کے شواہد اور روایات سے بات ثابت ہیں کہ بہت سارے اسئلہ اس زمانے میں ایسے کیے گئے ہیں ائمہ علیہ السلام سے جی جو مربوط تھے کہ ایسے عناصر مشترکہ سے عملیہ استنباط میں، صحیح، اور پھر مثلا اصحاب ائمہ علیہ السلام نے امام ائمہ علیہ السلام کی طرف سوال پیش کیے اور ائمہ علیہ السلام نے ان پہ جواب دیے، اور ان اصحاب اجلہ نے یعنی ائمہ علیہ السلام کے اصحاب نے ان سوالوں کے جوابوں کو پایا کہ جن میں اصول موجود تھا، علم اصول یعنی اصول کی جڑیں، اصول کی یعنی اس کے ریشے یا موجود تھے، اصل موجود تھی، جس سے نتیجہ سامنے آتا ہے کہ اصول یعنی جذوری اعتبار سے یا بذوری اعتبار سے یا اصول یعنی جڑ کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے، اصل کے اعتبار سے، ریشوں کے اعتبار سے زمانہ امام علیہ السلام میں بھی اصول موجود تھا، اور ہماری اس بات میں قوت پیدا کرتی ہے بعض اصحاب کا اس وقت پر کتابوں کا اصحاب ائمہ علیہ السلام کا یا ائمہ علیہ السلام کے شاگردوں کا یا ائمہ علیہ السلام کے اصحاب کا بعض موضوعات پر کتابوں کا، لیکن اصول میں کتابوں کا یا رسالے کو مرتب کرنا یا لکھنا، جیسے کہ ہشام بن حکم نے جو امام صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں انہوں نے الفاظ پر رسالہ لکھا، لہٰذا ہم اس نتیجے پر پہنچے اس بحث کے بعد کہ زمانہ امام علیہ السلام میں بھی ضرورت اور حاجت کے اعتبار سے علم اصول موجود تھا، اور علم اصول کی جڑیں اور اس کے ریشے زمانہ امام علیہ السلام میں بھی موجود تھے۔ نکتفی علی ھذا المقدار، باقی غداً سیأتی انشاءاللہ، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔